11ویں نمبر پر بات یہ ہے دوسروں کی آراء کا صحیح فہم اور ادراک ہو۔ ایک اچھا محقق وہ ہے جسے دوسروں کی آراء کا صحیح فہم اور ادراک ہو، یعنی اگر وہ کسی کتاب سے کوئی بات نقل کرنا چاہ رہا ہے گیارہویں بات یہ تھی کہ ایک اچھا محقق وہ ہے جسے دوسروں کی آراء کا صحیح فہم اور ادراک ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کسی کتاب سے حوالہ ذکر کر رہا ہے تو اس عبارت کے معنی کو پہلے وہ خود سمجھے۔ اب اگر وہ حوالہ ذکر کر رہا ہے، عبارت کا مطلب اور مفہوم وہ خود ہی نہیں سمجھتا اور پھر وہ اسے آگے نقل کرے گا، تو جب اس سے غلطی ہوئی تو اس کی اس تحقیق سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یا اسی طرح ایک آدمی کسی شخصیت پہ لکھ رہا ہے یا اس کے نظریات پہ لکھ رہا ہے، پہلے اس کے نظریے کو اور پہلے اس کی شخصیت سے اسے مکمل واقفیت ہو، اس کی کتابوں سے اسے واقفیت ہو کہ اس نے تمام کتابیں جو لکھیں، ممکن ہے بسا اوقات ایک نظریہ پہلے ہوتا ہے، بعد میں انسان اسے رجوع کر لیتا ہے، بعد والی کتاب میں اس کی وہ رائے نہیں ہوتی، یہ کسی کتاب میں اس نے ایک تشریح کی ہوتی ہے، بعد میں دوسری وضاحت کر کے اپنی بات سے رجوع کر لیتا ہے۔ اس لیے محقق وہ ہوگا کہ جس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ وہ عبارت کے معنی کا صحیح مفہوم سمجھ سکتا ہو، اپنے الفاظ میں اس کے مدعا کو اچھی طرح سے واضح کر سکتا ہو، یعنی غلط بیانی نہ ہو اور غلط اس کی طرف نسبت نہ ہو۔ نمبر 12، موضوع کا انتخاب نرالا ہونا چاہیے۔ موضوع کا انتخاب نرالا ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے آپ جس عنوان پر تحقیق کریں وہ عنوان سب سے منفرد اور انوکھا ہو۔ اب ایک آدمی اگر ایسے عنوان پہ لکھتا ہے جس پر پہلے سے بہت کام ہوا ہے اور اس پر کام کی بظاہر ضرورت نہیں ہے تو یہ تحقیق نہیں ہے۔ آپ ایسا عنوان لیں جسے معاشرے میں جس کی ضرورت ہے، یا ایسا عنوان لیں کہ جس پر اب تک کسی نے کام نہیں کیا، یا کام ہوا لیکن آپ اس میں جامعیت لے کر آئیں، یا کام ہوا تفصیل کے ساتھ آپ اس کی تلخیص کریں، یا کام ہوا مربوط نہیں تھا اسے مربوط انداز میں پیش کریں، یا کام ہوا اس پر تحقیق نہیں تھی آپ اس کی تعلیق اور تخریج کر دیں، یا کام ہوا اس میں الفاظ مشکل تھے اور اس کو سمجھنا مشکل تھا آپ اسے سہل اور آسان انداز میں کر لیں۔ تو بہرحال موضوع ایسا لیں جس کی ضرورت ہو۔ تو اس لیے بہت سے عنوانات جو ہمارے ہاں چلے آ رہے ہیں اور اس پر 20 کتابیں موجود ہیں، اب اگر ایک انسان اسی عنوان پر ہی لکھتا ہے تو بظاہر یہ کوئی علمی کام نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان عنوانات پر تمام اردو فتاوی میں مثلا نماز کے مسائل ہیں، روزے کے، زکوٰۃ کے، اب یہ ایسے مسائل ہوتے ہیں اور یہ ایسے عنوانات ہیں فقہ کے جس پر اردو فتاوی میں اچھا خاصا مواد موجود ہوتا ہے، تو ان کی موجودگی میں بظاہر ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں کوئی کام کرے تو پھر اس میں جدت لائے، یا تو وہ اس کام کو مدلل کر کے پیش کرے، یا اس کو ابواب اور فصول کی ترتیب میں لائے، یا اس کے ساتھ جدید اور نئے مسائل کا اضافہ کر دے، یا ان مسائل ہی کو ذکر کرے جس کی ضرورت ہو، یا ان کو تعلیق اور تخریج کے ساتھ پیش کرے، تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو کوئی بھی ایک کام کریں لیکن اچھا کریں، کثرت کے پیچھے نہ جائیں کہ میری تحقیق اور میری کتابیں زیادہ ہو جائیں، کام ایک ہو لیکن اس عنوان پر دلچسپ کام ہو، جامع کام ہو، تاکہ وہ ایک کام آپ کے تعارف کا ذریعہ بھی بن جائے اور لوگوں کے استفادے اور ہدایت کا ذریعہ بھی بنے۔ نمبر 13، اسلوب تحریر دلکش ہو۔ اسلوب تحریر دلکش ہو، اس کا مطلب ہے جب انسان لکھے تو ادبی الفاظ میں لکھے، تحریر اس کی واضح ہو اور تحریر کا مفہوم واضح ہو کہ کوئی عامی آدمی پڑھے، متوسط پڑھے تو ہر ایک اس کو سمجھ سکے،
اب ہمارے ہاں یہ تو تحریر بہت مشکل ہوتی کہ تحریر میں ہم لوگ اپنے اصطلاحی الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس چیز میں عمق زیادہ ہے، اس میں طول ہے، اس میں عرض ہے، اور یہ عموم خصوص مطلق استعمال ہوا ہے، یہ تساوی ہے، یہ سالبہ کلیہ کی نقیض استعمال ہوئی ہے، یہ مفعول مطلق واقع ہو رہا ہے، تو عوام غریب کیا سمجھے؟ تو اگر آپ نے عوامی کام کرنا ہے تو آپ اپنی زبان سہل رکھیں تاکہ وہ ہر ایک کو سمجھ آ سکے۔ گھر کے اندر جو آپ نے لکھا ہے اپنی بیٹی، اپنی والدہ، اہلیہ کو دیں، وہ پڑھے، یا کسی عام آدمی کو وہ آپ کو بتا دے اس میں کوئی لفظ یہ مشکل ہے، نہیں سمجھ آ رہا، تو اس کی جگہ متبادل استعمال کر لیں۔ کوئی بیان آپ نے کیا، گھر میں سنا دیا، گھر والے اگر اس میں کسی لفظ کو نہیں سمجھ پا رہے، آئندہ اس کا استعمال نہ کریں، تو آسان اور سہل الفاظ استعمال ہوں۔ تو تحریر کے اندر میں نے عرض کیا کہ تحریر کیا ہو؟ دلکش و خوبصورت تحریر ہو۔ ایک تو اس میں تکرار نہ ہو، تکرار سے فصاحت ختم ہو جاتی ہے، بار بار ایک جملے کو دہرایا نہ گیا ہو اور اسی بات کو مختلف عنوانوں میں نہ لایا گیا ہو۔ تو اس طرح کی تحریروں کے آدمی پڑھتا ہی جائے اور اس سے بوریت کا شکار نہ ہو۔ اس کے لیے بہتر ہے، آپ اپنی تحریر کو اچھا کرنا ہے تو آپ ادبی لوگوں کی بھی کتابیں پڑھیں جن میں علم بھی ہے اور ادب بھی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی ہے، علامہ سید سلیمان ندوی ہیں، حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت مولانا محمد ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ ہیں۔ تو ہمارے اکابر کی جو کتابیں ہیں ان میں عموماً علم بھی ہوتا ہے، اور بعض ایسے بھی گزرے جنہوں نے ادبی انداز میں لکھا، تو بیک وقت دونوں چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اسی طرح بعض اردو میں بڑے ادیب گزرے ہیں، ان کے ناول پڑھ لیے، یا انہوں نے اپنی کوئی سوانح لکھی ہے، ان کی سوانح پڑھ لی، اور کوئی بھی تحریر میں جو آپ کو دلکش الفاظ لگیں، مترادف الفاظ لگیں، اس کو نوٹ کیا کریں تاکہ اس کو آپ اپنی تحریر میں استعمال کر سکیں۔ اردو ڈائجسٹ ہے، آپ نے اس کا مطالعہ کر دیا، اس سے اردو ادب آپ کے سامنے آ جاتا ہے، نئے نئے الفاظ سامنے آ جاتے ہیں۔ احسان دانش کی ہے، اس کے پڑھنے سے نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، یا آپ حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم کے سفر نامے پڑھ لیتے ہیں، سفر در سفر ہے اور دنیا میرے آگے ہے، جہان دیدہ ہے۔ ان اسفار سے جہاں معلومات ملتی ہیں وہاں بات کو بیان کرنے کا طریقہ، الفاظ کا چناؤ اور ادبی الفاظ، یہ معلومات بھی سامنے آتی ہیں۔ تو بہرحال میں ایک بات عرض کر رہا تھا، تحریر آپ کی جتنی دلکش ہوگی تو اس کو پڑھنے والے سامعین کو اس سے فائدہ زیادہ ہوگا۔ نمبر 14، اپنی تحریر میں تنقیح اور تہذیب کرتے رہیں۔ اپنی تحریر میں تنقیح اور تہذیب کرتے رہیں، اس کا مطلب یہ ہے اپنی تحریر میں آپ قط و برید کرتے رہیں۔ مثلاً آپ نے لکھا، 15-20 دن کے بعد آپ دوبارہ اس کو پڑھ رہے، تو آپ دیکھیں اگر کوئی لفظ لگ رہا ہے یار یہ زائد ہے، اس کو کاٹ دیں، یہ پیراگراف کی بظاہر ضرورت نہیں، کاٹ دیں، یہاں اس مضمون کا اضافہ کرنا ہے، اس کو کر لیں۔ اپنی تحریر کو حرف آخر نہ سمجھیں کہ ایک دفعہ لکھ دیا اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، وہ قرآن ہے کہ جو ایک دفعہ آ گیا اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ انسان کا جتنا مطالعہ بڑھتا ہے اور ہر آئے دن جتنے اس کے مطالعے میں وسعت آتی ہے، اس کی معلومات، اس کے نظریات وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے تنقیح تہذیب جتنی کریں گے اتنا خوبصورت ہوگا۔ دیکھیں باغ کا مالی ہے نا، ہر مہینے جاتا ہے، وہ زائد پتوں کو کاٹتا ہے، جو ٹہنیاں لٹک رہی ہیں ان کو ہٹاتا ہے، جو پھل ایسے ہیں خراب ہیں ان کو ہٹاتا ہے، صفائی کرتا رہتا ہے، تو وہ باغ حسین نظر آتا ہے۔ اب اگر وہ اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دے تو اس پہ حسن باقی نہیں ہوگا، تو اس لیے تنقیح تہذیب سے تحریر میں حسن آتا ہے۔ نمبر 15، غیر جانبدار اور بے تعصب ہو کر تحقیق کریں۔ غیر جانبدار اور بے تعصب ہو کر تحقیق کریں۔ اگر کوئی شخص کسی عنوان پہ لکھ رہا ہے اور وہ کسی جانب اس کا میلان ہے تو پھر وہ محقق نہیں ہے، وہ اپنی اسی میلان والی بات کو ہی لکھے گا، جس طرف اس کی رغبت ہے اسی بات کو ہی ثابت کرے گا، یا اس میں تعصب ہے تو وہ اپنے ہی مدعا کو ثابت کرے گا، اسے بڑھا چڑھا کر لکھے گا، دوسروں کی تحقیر تنقیص کرے گا، انہیں نیچا کر کے دکھائے گا۔ تو محقق وہ جس میں تعصب نہ ہو، اس کے سامنے جب کوئی صحیح بات آ جائے وہ اس کو قبول کر لے، کوئی دلیل سامنے آ جائے وہ دلیل کو لے لے۔ تو بہرحال تعصب والے کوئی بھی ہوا ہے اس کو بعد والوں نے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ جن علماء میں تعصب رہا ان کی تحریر سے زیادہ فائدہ نہیں ہوا، اس لیے کسی ایک جانب میلان نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 16،
فنی اصطلاحات سے باخبر ہو، فنی اصطلاحات سے باخبر ہو۔ اب ایک آدمی تحقیق کر رہا ہے اور وہ اصطلاحات سے واقف نہیں ہے تو وہ اصطلاح کو غلط استعمال کرے گا۔ تو جس اصطلاح کو استعمال کرنے پہلے اس کا معنی مفہوم ہمیں آنا چاہیے تاکہ ہم اس کو موقع پر استعمال کر سکیں، برملا استعمال کر سکیں۔ غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہماری تحقیق کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ اب اصطلاحات سے واقفیت کے لیے کشاف و اصطلاحات الفنون ہے، اس کا مطالعہ کیا جائے، اس میں اصطلاحات سامنے آ جاتی ہیں، ان کی تشریح، یا علامہ سید شریف جرجانی کی التعریفات ہے، اسے مطالعے میں رکھ دیا جائے تو عام چیزوں کی تعریفیں سامنے آئیں گی۔ اور اگر نحوی اصطلاحات ہیں اس کے لیے آپ نحوی کتابوں کو دیکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ آسان انداز میں ہدایت النحو سے آپ اس اصطلاح کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ منطقی اصطلاحات ہیں، اسے مناطقہ کی کتابوں میں دیکھا جائے۔ خلاصہ یہ کہ اصطلاح سمجھنے کے بعد اس کو استعمال کیا جائے۔ نمبر 17، عربی زبان سے واقفیت ہو اور ترجمے کا سلیقہ رکھتا ہو۔ عربی زبان سے واقفیت ہو اور ترجمے کا سلیقہ رکھتا ہو۔ اب ایک آدمی تحقیق کر رہا ہے لیکن عربی زبان سے واقفیت نہیں، مثلا اس طرح کہ اسے یہ نہیں معلوم کہ صلے کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، اسے خاصیات ابواب کا نہیں پتہ کہ مجرد میں کیا معنی ہوتا ہے، مزید میں کیا معنی ہوتا ہے، باب افعال کی کیا خاصیات ہیں، تفعیل اور تفاعل کی کیا خاصیات ہیں۔ تو اب وہ جب ترجمہ کرے گا خاصیات ابواب سے، صلوں سے، الفاظ کے مختلف معانی سے، سیاق اور سباق سے، اور الفاظ کے اعجاز اور بلاغت سے وہ واقف نہیں ہے تو وہ کما حق کو اس کی ترجمانی نہیں کر سکتا، اس لیے وہ عربی ان سے کیا ہو، واقف۔ ترجمے کا سلیقہ رکھتا ہوں، بامحاورہ ترجمہ کرے۔ دیکھیں آج لوگ تحقیق کرتے ہیں، لفظی ترجمہ کر رہے ہیں، اب وہ لفظی من بمانے سے، عن بمانے سے، فی بمانے فی، وہ نیچے وہی ترجمہ کر رہا ہے، اس سے عبارت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ ترجمہ یہ کہ بامحاورہ ترجمہ، کہ مصنف جو کہنا چاہ رہا ہے آپ اس کی وضاحت کریں، اور اگر وہ بات ترجمے میں نہیں واضح ہو رہی تو بریکٹ میں اس کی وضاحت کریں تاکہ پتہ چلے یہ مصنف کی بات تھی اور یہ آپ کا اضافہ ہے۔ تو عموماً آج کل تحقیق کرنے والوں کو ترجمے کا سلیقہ نہیں آتا، عبارت لکھ لیتے ہیں لیکن اس عبارت کی صحیح وضاحت نہیں کر پاتے، تو اس لیے بہرحال ترجمے کا سلیقہ ہو اور عبارت کے مطابق سلیس ترجمہ ہو، اور جہاں ضرورت پڑے وہاں قوسین میں وضاحت ہو۔ نمبر 18، عبارت سے درست نتائج اخذ کرے۔ عبارت سے درست نتائج اخذ کرے، یعنی جس عبارت کو اس نے بطور تائید کے لایا اس عبارت سے نتیجہ ٹھیک نکالے۔ اب عبارت کچھ بتا رہی ہے اور یہ ثابت اس سے کچھ اور کر رہا ہے، عبارت سے بات ایک معلوم ہو رہی ہے اور یہ اس سے دوسری بات ثابت کرنا چاہ رہا ہے، تو جو بعد والے اہل علم ہوں گے ان سے تو غلطی مخفی نہیں رہے گی، فوق کل ذی علم علیم ہے، وہ کہہ دیں گے کہ بھائی دیکھیں عبارت میں کیا ہے اور یہ بتانا کیا چاہ رہا ہے۔ یا عبارت کو ایک آدمی سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کر رہا ہے تو جو صاحب علم ہوگا کل وہ اس کی غلطی پکڑے گا، عبارت کے پیچھے تو یہ بات چل رہی ہے، اس نے جزا لے آئی، شرط کو چھوڑ دیا، بدل لے آیا، مبدل منہ کو ترک کر دیا، مفعول مطلق لے آیا، فعل فاعل کا ترجمہ اس نے چھوڑ دیا، بات کیا چل رہی تھی اس نے اس بات کو ادھورا نقل کیا، مبتدا لایا تو خبر چھوڑ دی، اس سے انسان کی نیک نامی ختم ہوتی ہے۔ تو بہرحال عبارت سے نتائج جو اخذ کرے تو وہ کیا ہو، درست نتائج ہونے چاہیے۔ نمبر 19، قول کو اصل قائل کی طرف منسوب کرے۔ قول کو اصل قائل کی طرف منسوب کرے۔ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس کی بات نقل کرے نا اس کی طرف نسبت کر کے نقل کرے کہ فلاں نے کہا ہے، یہ علم کی برکت ہے۔ ہوتا کیا ہے آج ہم دوسروں کی باتیں نقل کرتے ہیں اپنی طرف نسبت کر کے، اب مثلا مواد کسی اور کا ہے اور اس کا نام نہیں لکھ رہے، اس کتاب کا حوالہ نہیں دے رہے، تو گویا یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ مواد میرا یا یہ بات میری ہے،
تو علم کی برکت کیا ہے؟ قول کو اصل قائل کی طرف منسوب کرو. کبھی بھی اگر آپ یہ کرو گے نا، یہ پوشیدہ نہیں رہے گا. ہر صاحب علم پر علم والے، ہر ذی تحقیق پر اچھے اچھے محقق پڑھے ہوئے. تو اس لیے کوئی بھی بعد میں آئے گا وہ بتا دے گا اس نے تو ساری یہ تحقیق، یہ مواد فلاں جگہ سے لی، یہ تو فلاں کا مواد ہے، فلاں کی تحقیق ہے. تو اس سے آپ کی بدنامی ہوگی، آپ کی علمی حیثیت میں کمی آئے گی. تو اس لیے جہاں لکھیں اس کا نیچے حوالہ دے دیں. حوالے سے یہ علمی دیانت کا تقاضا ہے. یا تو مقدمے میں لکھ دیں، عموماً یہی اسلوب ہوتا ہے. کسی کتاب سے آپ نے استفادہ کیا ہے، آپ مقدمے میں لکھ دیں کہ میں نے اس کتاب میں فلاں فلاں کتابوں سے میں نے استفادہ کیا ہے اور فلاں فلاں کتابوں سے میں نے اس میں معلومات لی ہیں. یا نیچے حوالہ دے دیں کہ یہ بات ماخوذ ہے فلاں کتاب سے، یا ان کا نام لکھ کر حوالہ دے دیں. تو بہرحال جتنی تحقیق میں دیانت ہوگی اتنی تحقیق کارآمد ہوگی. جتنی تحقیق میں آپ کی دیانت ہوگی اتنی کارآمد ہوگی، اور جتنی اس میں خیانت یا سرقہ ہوگا اتنا آپ کے لیے بعد میں بدنامی ہوگی. تو اس لیے قول کو اصل قائل کی طرف منسوب کیا جائے. نمبر 20، اپنے استاذ اور مشرف کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی ہونی چاہیے. اپنے استاذ اور مشرف کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی ہونی چاہیے. اس کا مطلب عموماً یونیورسٹیوں میں یہ ہوتا ہے کہ انسان ایم فل یا پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھ رہا ہے تو اس کے ماتحت ہو کر لکھیں جس کے ساتھ آپ کا ذہن بنتا ہو، جس کے ساتھ آپ کی طبیعت بنتی ہو، آپ کا اس کی طرف میلان ہو، آپ کے دل میں ان کے لیے تعظیم ہو، وہ آپ کے لیے جذبہ اچھا رکھتے ہوں تو ان کے ساتھ ہو. اب بعض جگہ استاذ یا ایسا مشرف ہو تو اس میں ذرا تعصب ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کسی طرح اس کو ڈگری نہ ملے، کسی طرح اس کی تحقیق کامیاب نہ ہو اور یہ آگے نہ بڑھے. تو وہ کام کرتا بھی ہے، وہ اس میں مختلف نقص اور عیوب نکال کے اس کو پیچھے کرتے کرتے اس کا وقت گزار رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ تنگ آ کر اکتا کر اس کام کو چھوڑ دے. تو ایسے کے ماتحت کام نہیں کرنا چاہیے. اس استاذ کا بڑے کا انتخاب کریں جس کے دل میں آپ کے لیے تعظیم بھی ہے، وہ آپ کا خیر خواہ بھی ہے، آپ سے محبت بھی رکھتا ہے، آپ کو اچھے مشورے بھی دے رہا ہے. تو اس کے ساتھ چلیں گے تو آپ نتیجے میں کامیاب ہوں گے. ایسوں کے ساتھ چلیں گے وہ دن بدن آپ کو یہی کہیں گے آپ نہیں کر سکتے ہیں، آپ میں صلاحیت نہیں ہے، کمزوری ہے. بہرحال اس طرح کی باتیں کر کے آپ کو تحقیق سے پیچھے کر دیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ آدمی مایوس ہو کر اس کام کو چھوڑ دے گا.